بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں فہیم اکبر، اسلامیات کا ٹیچر۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم اسلامیات فرسٹ ایئر کی اسلامیات کے بک چیپٹر نمبر 4 سے جو ٹاپک ہے نزول قرآن، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ نزول قرآن، اس ٹاپک میں ہم یہ سمجھیں گے کہ قرآن شریف کس طرح نازل ہوا اور قرآن شریف کے نازل ہونے کے کتنے طریقے تھے۔ سب سے پہلے یہ کہاں سے لے کر کہاں نازل ہوا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جس وقت نازل ہوا اس وقت وہ واقعہ کیا ہوا یا کس طریقے سے ہوا، ان ساری باتوں کو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک میں سمجھیں گے۔ تو بغیر دیر کیے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول قرآن، قرآن کریم دراصل کلام الہی ہے، اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ سورہ بروج کی آیت نمبر 22 ہے۔ بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ ہے۔ تو ہم لوح محفوظ کے بارے میں آپ کو بتائیں، لوح تختی کو کہتے ہیں، یعنی وہ چیز جس پر لکھا جا سکے۔ محفوظ کا مطلب ہے کہ جس کی حفاظت کی جائے، تو لوح محفوظ کا مطلب ہوا یعنی وہ تختی، وہ صحیفہ، وہ چیزیں جو اللہ جل شانہ کے علم میں لکھی گئی ہیں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کی حفاظت کی گئی ہے۔ حفاظت مطلب وہاں تک کس کی رسائی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز لوح محفوظ سے کسی چیز کو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی نقل کر سکتا ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، محفوظ ہے۔ پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت عزت میں نازل کر دیا گیا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔ قرآن کریم میں 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزال اور دوسرے تنزیل۔ انزال کے معنی کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا، اور تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے، اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا۔ ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان، بلا شبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج ہوا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، بنی اسرائیل۔ اور قرآن کو ہم نے متفرق طور سے اس لیے اتارا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ نزول قرآن کی یہ 2 صورتیں خود قرآن کریم کے انداز بیان سے بھی واضح ہیں۔ اس کے علاوہ نسائی، حاکم، بیہقی، ابن شیبہ، طبرانی اور ابن مردود بھی نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے متعدد روایتیں نقل کی، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن کا پہلا نزول یکبارگی آسمان دنیا پر ہوا، اور دوسرا نزول بتدریج آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ پہلا نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقام بیت عزت پر ہوا، جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، اور جو کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ بیت عزت میں قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور اس نزول کی حکمت کیا تھی، اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ البتہ بعض علماء مثلاً علامہ ابو شامہ نے یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس لیے کہ اس سے قرآن کریم کی رفعت شان کو واضح کرنا مقصود تھا، اور اس مقام کے ملائکہ کو یہ بات بتانی تھی کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتارے جانے والی ہے۔ دوسرا نزول، اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کا آغاز بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر ہی سے ہوا ہے، اور یہی وہ تاریخ تھی جس میں 11 سال بعد غزوہ بدر پیش آیا۔
اس طرح نزول قرآن کے آغاز کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں تو خود قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اس کی ابتدا رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا وہ شب قدر تھی۔ یہ وہی تاریخ تھی جس میں بعد کو غزوہ بدر پیش آیا، لیکن یہ رات رمضان کی کون سی تاریخ تھی اس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایات سے رمضان کی 17ویں، بعض سے 19ویں اور بعض سے 27ویں شب معلوم ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی۔ صحیح قول یہی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں اتریں وہ سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا واقعہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا تو سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ کو خلوت میں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوا اور اس دوران آپ غار حرا میں کئی راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ ایک دن اسی غار میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ آیا اور اس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اقرا یعنی پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ میرے اس جواب پر فرشتے نے مجھے پکڑا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ کہا کہ اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور دوبارہ اس زور سے بھینچا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی، پھر اس نے مجھے چھوڑ کر کہا کہ اقرا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑا اور بھینچ کر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو منجمد خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے۔ اچھا، ما انا بقاری ان کے دو جواب ہو سکتے ہیں، یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، حالانکہ جو شخص پڑھا ہوا نہ ہو لیکن وہ بھی اس کو اگر کوئی دہرائے تو وہ اس کے دہرانے سے پڑھ تو سکتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ ما انا بقاری ان میں پڑھا ہوا نہیں، اس کا مطلب ہوگا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی تحریری شکل میں وہ آیتیں لے کر آئے تھے اور جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں ان لکھی ہوئی چیزوں کو پڑھ نہیں سکتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اگلے اس واقعے کے آخر میں یہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تھے اور خوف کا آنا یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوف کی وجہ سے جب انہوں نے لاٹھی سے اژدہا بنتا ہوا دیکھا تو بھاگ رہے تھے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف طاری ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نہیں نکل پا رہے تھے، تو پھر ما انا بقاری ان کا مطلب ہوگا کہ میں پڑھ نہیں پا رہا شدت خوف۔ پھر حضرت جبریل نے آپ کو گلے سے لگایا اور وہ ساری اجنبیت دور ہو کر انسیت آ گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ کلمات جاری ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر واپس گھر چلے تو آپ کا مبارک دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ گھر والوں نے آپ کو کمبل اڑھایا یہاں تک کہ آپ سے خوف جاتا رہا۔ یہ آپ پر نازل ہونے والی پہلی آیات تھیں۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ پھر 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کو آسمان و زمین کے درمیان دکھائی دیا اور اس نے سورہ مدثر کی آیات آپ کو سنائیں۔ یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ تقریباً تمام کتب حدیث میں صحیح سندوں کے ساتھ منقول ہے، اس لیے جمہور علماء کے نزدیک صحیح یہی ہے کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات جو آپ پر نازل ہوئیں سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، ان کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن تو آج کا ہمارا ٹاپک یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلا ٹاپک ہمارا ہے مکی اور مدنی صورتیں اور ان میں کیا ڈفرنس ہے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے چینل کو اور شیئر کیجیے اور دوسروں سے بھی اس کو بتائیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔